خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الی مدین اخاہم شعیبا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے ہیں. یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہے قطورہ. ان سے کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ان میں سے ایک مدین بھی تھے. یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج عقبہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ. تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیج عقبہ کا، وہاں یہ قوم آباد تھی. اور ان میں بھی چونکہ وہی کراس روڈ جو ہے، وہ جو ٹریڈ روٹس تھے، کیریوان روٹس، جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالاً جنوباً راستہ، وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا. کیریوانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال. جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے، لہذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے چونکہ کراس روڈز کے اوپر واقع تھے، لہذا بہت خوشحال ہو گئے، بہت ان کے ہاں بہت وسعت ہوئی مال اور دولت کے اندر. لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئیں. تو وہاں حضرت شعیب کو مبعوث کیا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو ماپ پورا کیا کرو. اب یہ چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم ناپ رہے ہیں، کم تول رہے ہیں. بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، پری ابراہمک جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، انسان فطرت کے قریب تھا. ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھیں. لیکن یہ کہ قوم لوط، یعنی جس کی طرف حضرت لوط کو بھیجا گیا، ان میں یہ سیکشول پرورشن جو سب سے بڑی یہ بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی، وہ اس قوم میں آئی. اور نمبر 2 جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماپنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا. یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعیب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پیمانہ پورا بھرا کرو، وَالْمِيزَانَ، اور تول پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں سے کے لیے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت بچاؤ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. ڈاکے مارتے تھے، رہزنی کرتے تھے لوگوں سے، ڈرا دھمکا کر قافلوں سے، وہ جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے. تو ان کو ڈرایا مت کرو. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ کجی تلاش کرو. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب کہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے. اس لیے کہ قوم لوط جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں تھی، اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے اندر موجود تھے. وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس چیز پر کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا. وَطَائِفَةٌ لَمْ تُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، قوم تقسیم ہو گئی ہے. فَاصْبِرُوا، اب یہاں خطاب ہے ایمان لانے والوں سے، تو اے ایمان والو اب صبر کرو. حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں، جو ہمارا طریقہ تھا، جو ہمارا دین تھا، جو ہماری رسمیں ہیں، ریتیں ہیں، رواج ہیں، انہیں اختیار کرنا پڑے گا. قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کرو گے؟ ہمیں تو پسند نہیں ہے.
ہم تو تمہارے اس دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں ناپسند ہو تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ چڑھا اللہ پر، میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا، پھر تو میں اپنے دعوے کو خود باطل قرار دے دوں گا، میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے، میں تمہارے دین میں اور تمہاری ملت میں واپس نہیں آ سکتا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں، لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا۔ اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لیے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لیے تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے، ورنہ یہ کہ میں اپنے بس پڑتے اپنے ارادے سے اپنے ارادے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لہذا اس امکان کو ضرور، کیا پتہ کل میرا دماغ خراب ہو جائے، بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں، لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عزم بالجزم والی بات نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توکل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر، اپنی استقامت پر، اپنے فکر پر، اپنے فلسفے پر نہیں ہے، بلکہ توکل اگر ہے، بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر پر۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر، اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے، جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے کہ جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفة، انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نسیم منسیہ، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے کہ شعیب کی تکذیب کی وہی ہوئے خسارے والے، تباہی والے اور بربادی والے۔ فتولی عنہم، تو انہوں نے رخ پھیرا ان کی طرف سے، یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے۔ وقال، اور کہا، یا قوم ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا، میری ہمت تھی، میں نے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر کہ جس نے کفر کیا ہے۔ یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شدید افسوس ہے، رنج ہے، غم ہے، اپنے دل کو ڈھارس دے رہے ہیں۔ فکیف آسیٰ، غم تو ہے، اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کیف آسیٰ، جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا، تمہیں خبردار کر دیا، تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں، جبکہ فی الواقع وہ غم ہے۔ اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انبیاء و رسل کے ضمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں، کچھ مصیبتوں میں، کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا، تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، کوئی حق بات ہے، تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت، کچھ ان کے رزق کے اندر جو ہے تنگی، یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنیں بات رسول کی۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے،
تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو عیش جتنے کرنے. اب آخری بربادی جو آنی ہے، جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ چھوڑتا ہے ڈور کو، ڈھیل دیتا ہے، اب جاؤ جہاں تک جانا ہے، پھنسی ہوئی تو ہے، جائے گی کہاں. لہذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو، اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو عیش کر لو. وما ارسلنا من قریۃ فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو بالباساء سختیوں سے، والضراء اور تکلیفوں سے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان میں کوئی عاجزی پیدا ہو، وہ کوئی ہوش میں آئیں، ہوش کے ناخن لیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے جب وہ اڑے رہے اس کے باوجود، پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی. اب کھاؤ پیو خزانے کھول دیے ہم نے تم پر، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، بڑھوتری ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد پر سختیاں آئی تھیں، ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کا، اب تو عیش ہی عیش ہیں، کھلے ہیں. فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے. یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت رہی ہے، اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر، وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب عذاب استیصال، جس کے بعد کہ کسی قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں. قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. لا یُرَىٰ إِلَّا مَسَاکِنُهُمْ، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا. یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر. لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیہات آتی ہیں جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، جس کو کہا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ جائیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو ہم نے ان کو پکڑا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تھی. تو کیا یہ بستیوں والے اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب، جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، یا وہ ہم نائمون بیاتن، رات گزار رہے ہوں اور سوئے ہوئے ہوں. اب امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا وہ نچنت ہے اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خسارہ پانے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کی ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. جو وارث ہوئے زمین کے، اس کے رہنے والوں کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد، من بعد اہلہا، تو کیا انہیں یہ سبق حاصل نہیں ہوا؟ کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم عاد کے انجام سے؟ قوم عاد نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے انجام سے؟ اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوط کے انجام سے؟ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں، فہم لا یسمعون، تو وہ سنتے ہی نہیں. تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. انباء الرسل، رسولوں کی خبریں. 5 آ گئے ہیں، 6 کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے. یہ 5 کا ذکر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، 5 ہو گئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے. یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، جسے نہیں کرنا ہوتا
تو پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں، لاکھ سمجھا لیں، لاکھ نشانیاں دکھا لیں، لاکھ معجزے دکھا لیں، وہ ماننے والا نہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی الٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابھری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابھری ہے، رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی، رسول نے وصیتیں کی ہوں گی، رسول نے ان سے میثاق لیے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ عہد نہیں تھا کہ اپنے اس عہد کی پابندی کرتے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق، ناہنجار اور سرکش ہی پایا۔ اب وہ آخری رسول جو ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اب آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک رکوع ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً اوسطاً آیا ہے۔ یہ اب چلے گا 7-8 رکوعوں تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ متصلاً قبل جو ہے ہجرت سے یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اب اہل کتاب سے، یہود سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا ہے ہجرت کے بعد۔ یہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں، یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گی کہ اس کے لیے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ منورہ۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب یہ ملک ذرا علیحدہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نماء عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا شمال مشرقی بالکل کونا جو ہے وہ ملک ہے مصر، اور ایک صحرا جو ہے ٹرائنگولر، وہ بھی ایک یوں سمجھیے جزیرہ نما ہے، صحرائے سینا، دی سینائی پیننسولا، یہ جدا کرتا ہے، اور اس کے بعد ادھر مصر ہے۔ اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی۔ یہ فرعون لقب ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے، جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود، اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون۔ تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کی طرف بھیجا۔ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا، حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین، دیکھو میں اللہ کا، رب العالمین کا رسول ہوں، پیغامبر ہوں، ایلچی ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منسوب نہ کروں کوئی بات مگر حق۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے، حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے، اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین، اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی۔ یہ چیزیں ملیں گی آپ کو آگے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر۔ تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی ہے، تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام جو ہے آدمی بات کر رہا ہو، یہ تو خود ایک شہزادے کے مانند تھے۔ تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں، میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں کوئی گھٹیا طرز عمل اختیار کروں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو۔ یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے۔ اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا، یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا، ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں، چرواہے بادشاہ۔ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کی آؤ بھگت بھی کی، حضرت یوسف کا بھی احترام بہت تھا، پیرزادوں کی طرح رہے کئی 100 برس تک۔ لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولوشن آ گیا، اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی، تو یہ جو تھے باہری، جیسے ہمارے بیچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ گویا کہ ہاسٹیج بن گئے اب، کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، ناز پروردہ تھے، اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں۔
تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لیے. ان ارسل فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.